در اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے جس پر کوئی تالا جڑا ہوا نہیں ہوتا، کوئی قفل اس پر چڑھا ہوا نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ ہے، توبہ کا دروازہ۔ ہر ڈوبتی شام، ہر نمودار ہوتی صبح ہمیں قیامت کے قریب کر رہی ہے۔ ہر دن ہمیں ایک نئے فتنے سے نزدیک تر کر رہا ہے۔ کل اگر ہم ایک فتنے کا مقابلہ کر رہے تھے تو آج 2 کا مقابلہ ہے، اور آنے والے کل ہو سکتا ہے کئی فتنوں سے ہمیں مقابلہ کرنا پڑے۔ جو فسادات آج ہیں وہ آج سے 20 برس پہلے نہیں تھے، جو احوال آج ہیں وہ آج سے 20 اور 25 برس پہلے نہیں تھے۔ 50 سال پہلے یہ حالات اور ماحول نہیں تھا۔ وہ زمانہ تھا جب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے نظریں جھکائے رہتا تھا، ادب اور تعظیم لوگ بجا لاتے تھے۔ ہمت نہیں تھی کہ چچا اور تاؤ کے سامنے کوئی تیز آواز میں بول جائے۔ آج تو بیٹی ماں کی نظروں میں نظریں ڈال کر، بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے جواب دیتا ہے کہ کبھی کبھی ماں کا دل پھٹ جاتا ہے، اور کبھی کبھی باپ غصے کا گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے۔ اگر اصلاح کی کل ایک کوئی کوشش تھی تو آج 1000 کوششیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج بنانے والے کم، بگاڑنے والے زیادہ ہیں۔ آج خیر کی طرف بلانے والے کم، شر کی طرف بلانے والے زیادہ ہیں۔ آج تعمیر کرنے والے کم، تخریب کرنے والے زیادہ ہیں۔ اس لیے اس وقت اہل علم کی اور اہل فکر کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے، انہیں جاگنا اور بیدار ہونا چاہیے۔ کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے، اس انسان کے لیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ وہ آج کیا کر رہا ہے؟ اس کی حرکتوں سے جانور شرما رہے ہیں، اس کے اعمال سے درندے بھی خوف زدہ ہیں، اور آپس میں سوچنے پر مجبور ہیں کیا یہ وہ انسان ہے؟ اور اگر ہم اپنی صفوں کو دیکھیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنی محفلوں کو دیکھیں، اپنی مجلسوں کو دیکھیں، اپنے محلوں اور اپنے شہروں کو دیکھیں تو ہمارا کیا حال ہے؟ آج سے 1500 برس پہلے یہی قرآن، جس کے 18ویں پارے کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، نازل ہوا۔ وہ جن کے سامنے آیا وہ ہم سے گئے گزرے تھے، وہ شرابوں کے جام پیتے، اور یہاں تک کہ اپنے بچوں کی گھٹی میں شراب پلا دیتے۔ وہ مال کمانے کے لیے چوریاں کرتے، ڈاکہ ڈالتے، ایک دوسرے کو لوٹتے اور قتل کرتے، جوا کھیلتے، بازیاں لگاتے، شرطیں لگاتے، اور بے حیائی کا تو یہ عالم کہ یہ انسان برہنہ ہو گیا، اور بہنگی کا، ننگے پن کا یہ عالم کہ خانہ کعبہ میں عریاں ننگے ہو کر طواف کرتے۔ لیکن جیسے ہی ان کے سامنے قرآن آیا، رب کا پیغام آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں، اور وہ ذات آ گئی جو یتیموں کا والی، تو انہوں نے فوراً اس کے پیغام کو قبول کیا۔
قرآن نے جو ان کو حکم اور پیغام دیا، بنا کسی سوال کے، بنا کسی چوں چرا کے، بنا یہ کہے کہ یہ کیوں ہے اور کیسا کیوں ہے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ لیکن ایک در اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے جس پر کوئی تالا جڑا ہوا نہیں ہوتا، کوئی قفل اس پر چڑھا ہوا نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ ہے، توبہ کا دروازہ۔ موت کے جھٹکے سے پہلے، جب سانسیں اکھڑ رہی ہوں، سانسوں کے اکھڑنے سے پہلے، دم واپسی سے پہلے توبہ کر لو، واللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ جس طرح اپنے بیٹے سے بچھڑی ہوئی ماں، اپنی ماں سے بھاگا ہوا بیٹا، چاہے ماں کو یاد کرے یا نہ کرے، لیکن ماں اس کے انتظار میں رہتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے انتظار میں۔ مختصر یہ کہ ہمیں اب اپنے آپ کو بدلنا ہو۔ رات دن ہماری زبانوں پر یہ ہے کہ ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کبھی اس کا شکوہ، کبھی اس کی شکایت، کبھی اس کا رونا، اور اپنی قسمتوں پر ماتم کرنا۔ کب تک ماتم کرو گے؟ کب تک مرثیے پڑھو گے؟ کیوں انگڑائی نہیں لیتے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں؟ اور تبدیلی کیا؟ گناہوں سے بچ جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سے کہا ہے اس کی طرف پلٹ آنا۔ آئیے سورہ مؤمنون، اللہ نے آپ کے نام سے پوری سورت اتاری۔ مومنین بھی کامیابی کو کب پہنچیں گے؟ آج تو بس ہر شخص یہ دعوے دار ہے ہمارا کہ بس ہم تو جنتی ہیں، مومن ہیں، جنت ہماری ہے، اور کسی شاعر کی لنترانی میں آ کر ہمارے خیالوں میں اور ہمارے دماغ اور عقیدے میں یہ بات بیٹھ گئی کہ چلا جاؤں گا ہنستا کھیلتا جنت میں، وہیں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ اس شاعروں کی زبانوں پر مت جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو شاعرانہ کلام دیا ہی نہیں، جس کے سامنے تمام شاعروں کے قلم ٹوٹ گئے، جس کے سامنے تمام شاعروں کی زبان گونگی ہو گئی۔ جب قرآن اترا تو شاعروں نے اپنی شاعرانہ کلام کو خانہ کعبہ سے اتار کے اپنے گھروں میں رکھ دیا، اور کتنے شاعروں نے قلم توڑ دیا اور اپنے دیوان پھاڑ دیے، اور قرآن کے سامنے سر جھکا کر یہ کہا کہ اب قرآن کے بعد کسی شاعری کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ وہ شاعری قرآن سے وابستہ ہو، حدیث سے وابستہ ہو، نبی کی اس میں شان بیان کی جا رہی ہو، یا رب کی حمد و ثنا کی جا رہی ہو۔ رہے ایرے غیر نتھو خیر شاعر، ان کے پیچھے مت جائیے۔ تو اس قرآن نے اس کو پڑھو۔ ہم نے کیا سوچا بس جنت میں چلے جائیں گے؟ کہہ تو دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے خیال کر لیا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو تم پر وہ آزمائشیں، وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، سختیوں نے، تکلیفوں نے، مصیبتوں نے، آزمائشوں نے ان کو گھیر لیا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، اور اس طرح وہ ہلا دیے گئے، اس طرح جھنجھوڑ دیے گئے جس طرح زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کیا آزمائش ہوگی، کیا پریشانیاں ہوں گی، کیا ان پر حالات گزرے ہوں گے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے،
رب اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے کہ تم پر تو ابھی وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلی امتوں پر، پہلے قوموں پر، پہلے رسولوں پر اور پہلے نبیوں پر آئے ہیں۔ نبی اور ان کے ساتھی پکار اٹھے، تڑپ اٹھے اور زبانوں سے ان کی نکل گیا متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تب اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ کتنے ہی گناہ کر لو، کتنی ہی فحاشی کر لو، کیسی ہی عیاشیاں کر لو، کوئی سوال ہی نہیں ہوگا ہم سے، ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے چونکہ ہم آخری نبی کی امتی ہیں۔ بس آخری نبی کی امت میں پیدا ہو جانا ہی جنت کا ٹکٹ مل گیا ہمیں۔ تو کیا ہم سے پہلی قوم نے یہی دعویٰ نہیں کیا تھا؟ کیا ہم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، جن کے آبا و اجداد ہی میں بھی نبی آئے، جو کتاب آئی وہ انہی کی نسل کو ملی، جو رسول آئے وہ انہی کے باپ دادا تھے، انہی سے ان کا سلسلہ نسب تھا، وہ بنی اسرائیل قرآن کے موقع پر بھی اور اس سے پہلے بھی یہی تو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم جنتی ہیں اور جنت میں ہم جائیں گے۔ لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، یہودی کہہ رہے تھے ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی جائے گا نہیں ہمارے علاوہ، دیکھیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم جائیں گے۔ اور پھر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہہ رہے ہیں کہ نصارہ کچھ نہیں، ان کو کچھ نہیں آتا۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ہم حق پر ہیں یہ باطل پر ہیں، ان پہ کچھ نہیں ہے، ہم سب کچھ ہیں۔ اور جن کو کچھ نہیں آتا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے وقال الذین لا یعلمون مثل قولہم، جن کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی یہی بکواس کر رہے ہیں۔ کیا آج ہمارا حال یہ نہیں ہے؟ ہم میں کا ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ میں ہی بس حق پر ہوں اور تم جنت کے حقدار نہیں ہو، ہم جائیں گے جنت میں۔ سب نے ایسا جیسے کہ ٹھیکہ لے لیا ہے اور پٹا کرا رکھا ہے اور رجسٹری ایسی مضبوط کرائی ہے کہ کوئی دعوے دار نہیں ہے، اور لگتا ہے کہ وہاں بھی لٹ پونگے اور بندوقیں اور سب لے کے اپنے ساتھ جائیں گے اور کہیں گے جنت ہماری ہے اور ہم خود جائیں گے۔ ارے رضوان کو نہیں جانتے ویسے ہی جانے دے گا؟ جنت کا دروغہ بھی تو ہے نا۔ بالکل یہی آج چل رہا ہے، ساری توانائی اسی پہ خرچ ہو رہی ہے۔ اور آگے کیا کہتے تھے بھئی اگر جہنم میں چلے بھی گئے نا، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ اگر چھو بھی لی آگ نے، جہنم میں چلے بھی گئے تو اینٹی سیپریٹری بیل لے لیں گے۔ الا ایام معدودہ، بس گنے چنے دن کے لیے جائیں گے۔ بعض کہتے ہیں 40 دن کو چلے جائیں گے، کچھ کہتے بس اتنے دن کو جائیں گے جتنے دن گوشالہ کی پرستش کی تھی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بچڑا بنا لیا تھا، بس اتنے دن جائیں گے، اس کے بعد تو آ جائیں گے۔ قرآن نے ان کے تمام دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا وہاں میزان عمل تولے جائیں گے۔ کیا نہیں معلوم آپ کو؟ ایک نیکی کے لیے ایک شخص بھاگا پھرے گا، ایک نیکی بھی کم ہوگی، نہیں جا سکتی۔ کیوں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعراف؟ پڑھو سورہ اعراف، سنو سورہ اعراف۔ کیوں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے، نہیں یہ جنت میں جا رہے ہیں نہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ جنت کو دیکھ رہے ہیں تو کہیں گے کہ ہائے کاش ایک نیکی اور ہوتی تو ہم بھی چلے جاتے جنت میں، اور ادھر کو جب دیکھیں گے تو خوف کی وجہ سے کانپ اٹھیں گے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہ تمہاری دونوں چیزیں برابر ہیں لہذا ادھر بھیج دے، تو پکار رہے ہیں اللہ کو ادھر مت بھیج دیں۔ اعراف بیچ والوں کے لیے ہے نا۔ اب یہاں تو سمجھ رہے ہیں کہ کچھ کبھی تولی ہیں اپنی نیکیاں؟
صبح سے شام تک حساب لگایا ہے کہ آج صبح جب میں اٹھا تھا تو شام سونے تک میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور گناہ کتنے کیے ہیں؟ کچھ نہیں، دن کے دن ایسے گزر گئے۔ المختصر، بات طویل سے طویل ہو جائے گی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ادھر سے میں آپ کو سناؤں گا ادھر سے نکل جائے گا۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے یقیناً وہ مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ارے سارے نمازی بھی کامیابی کا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر نمازی کامیاب ہو گیا؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، جو نماز پڑھیں تو ایسے جیسے اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائے ہوئے ہو، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، اور حالت ان کی یہ ہو کہ جیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہیں۔ ہے تو نمازیوں کا حال کیا ہے خود آپ جانتے ہیں۔ اگلی بات اللہ نے کہی، مجھے اس پر بات کرنی تھی لیکن تمہید بھی ماننی پڑتی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فوراً نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی بات یہ کہی کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے یا انہوں نے کامیابی حاصل کی جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ لغو ہر وہ چیز ہے جس سے کوئی دنیا کا بھی فائدہ نہ ہو اور آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو، جو کوئی بامقصد کام نہ ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے بھی نہ ہو اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہ لغو کہلاتا ہے۔ اس لغو کام سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، گرچہ یہ کام اپنے آپ میں جائز ہو۔ لغو کی انتہا یہ ہے کہ وہ گناہ تک پہنچا دے، اور لغو کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ فضول ہو، گرچہ وہ جائز ہو لیکن فضول ہے، اس کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں، یہ لغو ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کامیاب ہوں گے جو لغو سے بھی اعراض کرنے والے ہوں، اور دوسری صورت میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ کسی لغو کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ان راستے میں جا رہے ہیں، کسی نے دعوت دی، وہ فضول میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فضول میں بیٹھے ہوئے ہیں، تاش کے پتے لیے ہوئے اور بیٹھے پڑے، ہاتھ میں لوڈو لیے ہیں بیٹھے پڑے ہیں، خامخواہ کرسیاں چوراہوں پر ڈالی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں چل رہی ہیں۔ تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک وہ معاشرہ ہے جو اس طرح اپنا وقت گزار رہا ہے کہ کسی طرح سے وقت گزر جائے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو دعوت بھی اس فضول کام کے لیے دی جاتی ہے کہ میاں ذرا بیٹھ تو جاؤ یہاں تھوڑی سی گپ شپ کر لیں، نہیں، ان سے کہہ کے چلے تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مومنین کی شان، ان کی صفات بیان فرمائی ہیں، وہاں پر یہ کہا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی جوانیاں یا اپنی عمر کو برباد کر رہے ہیں، تو وہاں سے وہ شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ سورہ مدثر کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکالمہ بیان کیا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جنت والے پوچھیں گے بھائی یہاں کیسے پہنچے؟ جیسے آدمی کو جیل میں پہنچ جائے تو پوچھتے ہیں آپ کیسے آ گئے؟ تو آدمی پھر وجہ بیان کرتا ہے، جناب اس وجہ سے آ گیا، اس وجہ سے آ گیا، یہاں کیسے آ گئے؟ ہر شخص پہلے فون ملے گا پوچھے گا دوسرے سے۔ تو وہاں بھی جہنم میں جانے والوں سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیسے پہنچ گئے وہاں؟ ما سلککم فی سقر، تم کو کس نے جہنم میں پہنچا دیا؟ تمہارا جرم کیا تھا؟ خطا کیا تھی؟ کن اعمال کی بنیاد پر گئے ہو؟ ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں کسی کو نہیں بھیجے گا۔ اللہ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم کرے،
ارے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، جس کو اللہ نے کہا خلقت بیدی، اس کی کرامت اور اس کی عظمت اور اس کی عزت ظاہر کرنے کے اللہ نے ابلیس سے کہا تھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ونفخت فیہ من روحی، اور جس میں میں نے اپنی روح خود پھونکی۔ یہ ہمارے اعزاز کے لیے اللہ نے کہا، ورنہ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن اس کا اعزاز اللہ تو نہیں چاہتا کہ کوئی دیگر مخلوق پر بھی ظلم کرے، تو ہمارے ساتھ وہ کیوں ظلم کرے گا اللہ؟ اس لیے آپ کو معلوم ہے، حدیث کے ذریعے آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے میدان میں جانوروں سے حساب کتاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مٹی بنا دے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ ان کو جہنم میں پھینک دے۔ شیر سے پوچھا جائے کہ بھئی تو نے اتنی ہرنیں کیوں کھائیں؟ چل اب اس کا سزا تجھے بھگتنی ہے اور تو جائے گا اب جہنم میں، جلے گا وہاں۔ کتے سے پوچھا جائے کہ تو رات کو کیوں نہیں سونے دیتا تھا؟ بھوں بھوں کر لیا تھا، وہ بچے نکلے تو پھاڑ ڈالا ان کو، چل تجھے جہنم میں بھیجیں گے نہیں۔ ان کو عقل ہی نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیں عقل دی ہے اور ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں صلاحیت دی ہے۔ وہ تو بیچارہ رات بھر ٹھٹرتا رہتا ہے، وہ اپنے کپڑے نہیں سی سکتا، وہ اپنے سر پہ ٹوپا نہیں لگا سکتا۔ ہمیں اللہ نے شعور دیا ہے کہ سردی میں کون سے کپڑے پہننے ہیں، گرمی میں کون سے کپڑے پہننے ہیں، تمہیں کون سا کھانا کھانا ہے اور کون سا نہیں کھانا ہے، اور کیا چیز تمہیں کرنی ہے۔ تو حساب بھی اللہ تعالیٰ ہم کو لے گا، اور ایسا نہیں کہیں چھوڑ دے۔ ان کو تو کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، کونوا ترابا، سب کو مٹی کر دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعتراف نہ کرنے والا کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش آج میں مٹی کر دیا گیا۔ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھ کر، اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم دیکھ کر، ابد الآباد کی جہنم دیکھ کر، موت کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر کے وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں موت آئے گی نہ وہاں زندگی ہی ہوگی۔ اس وقت کہے کاش مٹی ہو جاتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ کر چکا ہے کہ تمہیں دنیا میں مہلت دی تھی، تم نے چھوڑ دی۔ تو اب ان سے پوچھے جائے گا کہ بھئی کیوں گئے وہاں؟ پہلا اعتراف یہ ہوگا کہ لم نکو من المصلین، چونکہ ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت جو کسی حال میں معاف نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ آپ مجنون ہو جائیں، دیوانہ ہو گیا چلیے معاف ہے، بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہے چلیے معاف ہے، یا عورتوں پر وہ ایام جن میں وہ ناپاک رہتی ہیں ان کی نمازیں معاف ہیں، ورنہ نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں بھی نماز، وہاں بھی جرم کے کیا اعتراف کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ دوسرا اعتراف ہوگا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ نے ہمارے دنیا میں آزمائش کے لیے کچھ لوگوں کو مال عطا فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے معیشت کو تقسیم کیا ہے، یہ کسی کی اپنی سوچ اور فکر کا کمال نہیں ہے، اس کی عقل کا کمال نہیں ہے، اس کی دانش مندی کا کمال نہیں ہے کہ وہ مالدار ہو گیا ہے، یہ رب نے تقسیم کر دی کہ اس کو اتنا دیں گے، اس کو اتنا دیں گے، ورنہ کتنے اہل عقل بدھوؤں سے، انگوٹھا ٹیک لوگوں سے غریب ہیں، پریشان حال ہیں، اور کتنے انگوٹھا ٹیک کے یہاں بیٹھے ہیں پروفیشنل لوگ بیچارے، کڑتے رہتے ہیں کہ صاحب اس کو تو انگوٹھا بھی لگانا نہیں آتا، اور ہم اس کا اکاؤنٹ لکھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ عقل پر نہیں ہے، اللہ کے دین پر ہے۔ تو کچھ کو اس نے مسکین بنایا، اور تمہیں اگر مال دیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم مسکینوں کو کچھ نہیں کر سکتے، تو ذرا کبھی مسکین کو کھانا تو کھلا دو۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور مقام پر کہا کہ کیسا بدبخت ہے یہ شخص، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کھانا کھلانا تو مسکین کو درکنار، اس پہ ابھارتا بھی نہیں۔ اگلی بات جو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو مال خرچ کرتے تھے، یعنی مالی عبادت سے بھی دور، بدنی عبادت سے بھی ہم دور تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ،
اور ہم نکتہ چینی کرنے والے، چونچرا کرنے والے، بال کی کھال نکالنے والی محفلوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے گپ شپ کی محفل، اس میں بیٹھے رہتے تھے، بس بڑا دل لگتا ہے وہاں تو، بھائی ایسا کیوں ہو گیا، فلاں کیوں ہو گیا، اب ایسا ہو جائے گا، فلانا یوں ہوگا، اس نے ایسا کیوں کیا۔ کوئی اس کا دنیاوی فائدہ نہیں، آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، اپنی تجارت کا کوئی فائدہ نہیں، اس طرح سے ان محفلوں میں رہتے تھے۔ یہ بھی ایک جرم ہے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ آج میرے بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، کل تو غفلت میں ڈالنے والی بہت کم چیزیں تھیں۔ کسی کے یہاں شادی ہوئی تو وہ کچھ ناچنے گانے والوں کو بلا کر لے آیا، چلو کسی پیسہ ہوتا وہ ہفتے بھر کی منڈی لگا لیتا۔ کوئی مشہور طوائف ہوا کرتی تھی کبھی کہاں کس نام کی، اس کو بلا لائے، بھائی اس کی شادی میں، اس کی بارات میں وہ ناچے گی۔ جس پہ پیسے نہیں ہوتے وہ بھنڈیلوں کو بلا لاتا تھا، چلو بھنڈیلے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ سرکس لگ جاتے تھے، اس میں کچھ لوگ جوکروں کو جا کر دیکھ لیتے تھے۔ تو یہ کبھی سال بھر میں ہو گیا، سال بھر میں بھی سرکس لگتا ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ برباد کر دیا ہمیں اور ہماری نسلوں کو کس نے؟ مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور افسوس یہ ہے کہ ننھی مننے بچے جن کے دماغ کورے کاغذ کی طرح ہیں، جن کے دماغ کوری تختی کی طرح ہیں، ان پر لکھا ہوا کیا ہونا چاہیے تھا، دل حلق کو آ جاتا ہے اور آنکھ سے آنسو چھلکنے کو بےتاب رہتے ہیں، اور کبھی خون کے آنسو رونے کو دل چاہتا ہے۔ 5 سال سے لے کر کے 10 سال کے بچے، میرے گھر 2 مہمان آئے جو میرے عزیز و اقارب تھے، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، صبح سے لے کر کے شام تک ان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس میں جو چیزیں پڑی ہیں بس اسی کو دیکھ۔ نہ ماں کو احساس، نہ اور گھر والوں کو احساس، بچوں کو بہلانے کے لیے دے دیا ہے، بچوں کے ہاتھ میں خنجر دے دیے ہیں۔ خنجر بھی اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا یہ نقصان پہنچا رہا ہے، وہ ظاہری جسم کو کاٹے گا۔ اس نے نہ جانے کون مسخرہ، کون بہڑیلا، کون طوائف، کون کیا کیا اس میں پڑا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ بچوں کے دماغ میں بھر رہا ہے۔ کیا اپنے بچے کو آگ سے کھیلنے دیں گے؟ کیا اپنے بچوں کے ہاتھ میں زہر کی پڑیا کوئی دے گا؟ مگر یہ اپنے ہاتھوں میں دے رکھا ہے شوق میں، اور بچے اس کے ایسے عادی ہو گئے۔ اے ماں باپو اور اے ذمہ داروں، کل قیامت میں آپ سے سوال ہو۔ آپ کہو گے آپ نے کون سی بات کہہ دی؟ بوقت ضرورت کوئی چیز جائز ہوتی ہے تو ضرورت کی حد تک اسے استعمال کیجیے۔ تم اس اسلام کے ماننے والے ہو جو تمہیں وضو میں بھی یہ ہدایت دیتا ہے کہ 3 مرتبہ دھونا تو سنت ہے، 4تھی مرتبہ اسراف ہے۔ تم اس رسول اور اس قرآن کے ماننے والے ہو جو تم سے جمعے کے دن بھی یہ کہتا ہے کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو نماز کی ادائیگی تک تو تمہیں خرید و فروخت نہیں کرنا ہے، عبادت کے لیے، نماز جمعہ کے لیے دوڑنا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو اب مسجد میں مت بیٹھ جاؤ چپک کر، اب نکلو اپنے بازاروں کی طرف، مارکیٹوں کی طرف، دکانوں کی طرف، کھیتوں کی طرف، تجارت کی طرف۔ تم بھیک مانگنے والے نہ ہو، تمہاری اپنی تجارتیں ہو، تم دینے والے بنو، لینے والا ہاتھ نہ ہو۔ یعنی عبادات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ نہیں، جب صحابہ نے یہ قسمیں کھا لی اور یہ معاہدے کر لیے اپنے آپ سے کہ آج کے بعد پوری رات جاگوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں پوری رات جاگ کر دن میں روزہ رکھوں گا، اور ہم تو شادی نہیں کریں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ان کو ڈانٹ پلائی اور کہا انی اخشاکم واتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور مجھے نہیں دیکھتے کہ میں نے نکاح بھی کیا ہے، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، میں جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی۔ اور اسی میں فرمایا گیا آپ نے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ صحابہ تو عبادت کو شوق سمجھ رہے،
اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں، وہ کیوں عبادت کریں؟ کیا فرمایا نہیں، تم نے عبادت صرف اسی کو سمجھ لیا کہ رات بھر نوافل پڑھتے رہیں، تم نے عبادت اسی کو سمجھ لیا؟ اللہ نے خود اپنے نبی کو روک دیا ابتدا میں، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے رات کو مگر تھوڑا، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کم کر لیجئے۔ اللہ تو یہ کہتا تم میرے محبوب ہو 24 گھنٹے کھڑے رہو، بلکہ وہی جو انہوں نے اپنی طرف سے عبادات عیسائیوں نے گھڑ لی تھی، جو برسہ برس کھڑے تھے، نہاتے نہیں تھے، سروں میں جوئیں پڑ جاتی تو انہیں نکالتے نہیں تھے، اور میل جسم پہ چڑھ جاتا تو اسے وہ نہیں کرتے تھے، شادیاں چھوڑ کر کے تقشف حاصل کر لیا تھا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہارا نبی اب میں نے بھیجا ہے، یہ بتائے گا کہ عبادت کیا ہے اور کتنی ہے۔ نکاح کے کتنے فضائل ہیں میں آج بیان نہیں کر سکتا، کتنی بڑی بات آپ نے کہی۔ اب ظاہر جب نکاح ہو جائے گا تو وہ بیوی تقاضا کرے گی، اولاد پھر ہو جائے گی، تو اتنی عبادت تو نہیں کر پائے گا نا، لیکن یہی عبادت ہے۔ تو آج میرے دوستو اور عزیزو، سب سے قیمتی چیز انسان کی دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہے، اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے؟ سب سے قیمتی چیز وقت ہے، اور جب یہ گزر جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ کوئی بوڑھا اپنی جوانی واپس نہیں لا سکتا، کوئی بچہ اپنا بچپنا واپس نہیں لا سکتا، پڑھنے لکھنے کی جو مہلت کے دن ہے میرے بچوں نوجوانوں وہ تمہارے واپس نہیں آ سکتے، میں آج چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، آپ چاہ کر بھی وہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت کی قدر کرو، جس نے اپنے وقت کی قدر کر لی اس نے دنیا میں بھی کامیابی کے تمغے حاصل کیے اور آخرت میں بھی وہ سرخرو کامیاب۔ وہ کلام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ عمل جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ اسلام میں لغو مانا جاتا ہے، اس کو لا یعنی کہا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ تک پہنچا دے تو پھر وہ حرام ہے، اس سے اجتناب فرض ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ بے شک آپ کہیں گے کہ آج موبائل ہماری ضرورت ہے، اس سے پے ہم کرتے ہیں، اس سے فلاں چیز دیکھتے ہیں، بے شک میں کہتا ہوں اس کو رکھ لیجئے، ضرورت بن گیا، آج کے دور میں بنا دیا گیا، لیکن بس ضرورت کی حد تک ہم اسے استعمال کریں۔ کیا پانی کا جگ جب ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو پانی سے اعلیٰ اور افضل چیز کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو پورا جگ وہ ڈین لیں گے؟ آپ پورے پانی پی جاؤ، چائے بنائی ہے ایک پتیلی تو ساری ہی پی لیں، نہیں کم کر دی، تھوڑی کم کریے، تو آپ جتنی ضرورت ہے اتنی ہی پی رہے ہیں نا۔ تو اسی طرح اس کا استعمال بھی اتنا ہی جتنا کہ اس کی ضرورت ہے۔ اس نے دماغوں کو کمزور کر دیا، یہ دماغ کی قوت کو چاٹ رہا ہے، اور بالخصوص ان معصوم بچوں کو جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں بچانا چاہیے۔ اے نوجوانوں، وقت ہے۔ امام ابن قیم علیہ الرحمہ نے کتاب الروح لکھی ہے، اس کی ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے بعض لوگوں کے خواب بیان کیے جنہوں نے خواب میں مردوں کو دیکھا، روح سے جا کر کے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ان مردے سے پوچھا کہ بتاؤ وہاں اس عالم میں کیا گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا فضل ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے اعمال قبول کر لیے گئے اور ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے، مگر ہمیں ہر وقت سب سے بڑی حسرت یہ ہوتی ہے تم زندوں کو دیکھ کر کہ تمہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت ملی ہوئی ہے، تمہیں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مہلت ملی ہوئی ہے، اور ہم اس مہلت سے محروم۔ مردہ تو نہیں پڑھ سکتا، پڑھے گا بھی تو وہ وہاں کا عمل تو ختم ہو گیا۔ تو یہاں جو ہمیں مہلت ملی ہے اس مہلت میں ہم اپنی آخرت کما لیں، اپنے بچوں کو کندن اور کیمیا بنا دیں۔ ایک حدیث سنا کے اختتام کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ولد لہ ولد، جس کے یہاں کوئی اولاد ہو، جس کے یہاں کوئی اولاد ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اولاد کا ہو جانا اور مل جانا آنکھوں کا قرار ہے، یہ
دل کا سرور ہے یہ، اولاد بڑھاپے کی لاٹھی ہے، جس طرح بوڑھا لاٹھی کے سہارے چلتا ہے، جس طرح کوئی لنگڑا لاٹھی کے سہارے چلتا ہے، اس طرح بڑھاپے میں یہ اولاد اس کی لاٹھی ہے، اور کسی کی لاٹھی کمزور ہو جائے تو وہ بوڑھا کیسے چلے گا؟ کسی کا پیر چلنے قابل نہ ہو تم اس کی لاٹھیاں چھین لو۔ آج ابلیس اور شیطان اور اس کی ذریت ہماری بڑھاپے کی لاٹھیوں کو ہم سے چھین لے رہی ہے۔ وہ ان غلط کاریوں میں پڑھ کر جب جوانی میں ہمارے کام کی نہ رہے، خود وہ بیمار ہو جائے، خود وہ کسی قابل نہ ہو، تو بوڑھے ماں باپ کے لیے وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب یہ اولاد کسی کے یہاں پیدا ہو تو سب سے پہلا کام کیا یہ ہے، فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ، اس کا اچھا سا نام رکھے، بہترین نام، تاکہ کل اس کو کچھ نام سے پکارے تو شرمندہ نہ ہو۔ مگر پچھلا دور تھا جاہلیت کا، ان پڑھی کا، تو کسی کے بچے نہیں جیتے تھے تو لوگ کہہ دیتے کہ بھئی پیدا ہوتی ذرا اسے زمین پہ گھسیٹ دینا، یہ جی جائے گا، تو اس کا نام گھسیٹا ہی ہوتا۔ بس ذرا پیسے اسن پہ آ جایا کرتے تو گھسیٹا خاں ہوگا۔ کوئی منگل کو پیدا ہوا تو منگلی، منگل، بدھ کو پیدا ہوا تو بدھا، کان اس کا چھدوا دیا اس لیے کہ بھئی جی جائے گا، حالانکہ پتہ نہیں کہ عمل کیا ہے، وہ چھدا۔ آج بھی ہے نا آپ کے آس پاس کوئی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اوروں کے نقش قدم پر مت چلو کہ کوئی اس کا نام کچھ بھی رکھ دے، تم فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ، اس کا اچھا سا نام رکھو، وَأَدَّبَهُ، اور اسے ادب سکھاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی کھا رہے ہیں اور وہ کبھی بیچ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ ڈالتے ہیں، تو آپ نے کہا نہیں بیٹے، نہیں، کل یمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ یہ بچوں کو آپ نے ادب سکھایا۔ اب ہم یہاں کون ادب سکھائے گا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں رکھی تھی کھجور صدقے کی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدقہ بھی آتا تھا اور دوسرا بھی تحفہ آیا کرتا تھا، تو آپ بچہ ہے، بچے کو تو جو ملا اس نے منہ میں ڈال لیا۔ آپ نے جب اپنے جیسی منہ میں رکھی تو آپ نے فون سے کہا، کخ کخ، اے میرے نواسے، اے میرے دل کے ٹکڑے، اسے تھوک دے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے؟ بچے کی تربیت کر رہے ہیں، حالانکہ ہم ارے بچہ ہے کوئی بات نہیں، کھانے دو، بچہ ہے گالیاں بکنے دو، بچہ ہے اسے میوزک پہ ناچنے دو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے یہاں 2 چھوٹے بچے میرے عزیز کے آئے اور وہ میوزک بجا رہے ہیں۔ اب اسے جب برداشت نہیں ہو تو میں نے ڈانٹ کر پھر یہ کہا کہ ارے یہ کیسا میوزک اور یہ کیسا گانا، ڈر گئے فون۔ اب میں بھی ان کی محبت میں سوچتا مہمان کے بچے ہیں، فلانی جو برا مان جائے گی، یہ ہو جائے گی، تو میرے گھر میں تو کم سے کم میوزک تو رکا نا۔ جس طرح قرآن کی تلاوت پر فرشتے اترتے ہیں، حدیث میں ہے کہ اسی طرح گانے کی آواز پر شیطان اترتے ہیں۔ اب جب گانے گھر میں بجی رہے ہوں، 24 گھنٹے بچے لیے بیٹھے ہوں، تو کیا ہوگا؟ تو اس کا اچھا سا نام رکھے، اور وَأَدَّبَهُ، اور اسے ادب سکھائے۔ یہ ادب کون سکھائے گا؟ یہ ماں سکھائے گی، یہ باپ سکھائے گا، یہ اس کے گارجین سکھائیں گے۔ آپ اس فکر میں کہ اسکول والے سکھا دیں گے، فلاں سکھا دیں گے، نہیں، یہ آپ کو اب تربیت کرنی ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دو، فَزَوِّجْهُ، اب نکاح کر دو، تاکہ وہ شام ہوتی ہی اپنے گھر چلائے۔ آج تو حال یہ ہے کہ نوجوانوں کو دیکھو، چہرے سوکھے پڑے ہیں، جسم سوکھا پڑا ہے۔ نوجوان بچہ 22-23 سال کا، بھئی حال کیا ہوا تمہارے چہرے پر؟ یہ سفیدی کیسی ہے؟ مسکراہٹیں کیوں نہیں؟ گال پچکے ہوئے کیوں ہیں؟ آنکھیں دھسی ہوئی کیوں ہیں؟ پتہ چلا پوچھنے پر کہ جناب حضرت والا پوری رات موبائل کے ساتھ گزارتے ہیں اور فجر کے وقت سوتے ہیں، رات دن کے 2 بجے اٹھتے ہیں۔ جو نظام قدرت سے لڑے گا، جو فطرت سے لڑے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت اور طبیعت سے لڑے گا، اس کا انجام یہی ہوگا۔ اللہ نے رات بنائی ہے آرام کے لیے، دن بنایا ہے معاش کے لیے، مگر ہماری قوم کو ہوا کیا ہے؟ فَإِذَا بَلَغَ، جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی
نکاح کر دیجیے۔ اگلی بات سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اگر وہ بالغ ہو گیا اور پھر بھی اس کا نکاح نہیں کیا، وَأَصَابَ إِثْمًا، اور اس نے گناہ کر لیا، کل تو گناہ کے دروازے بند تھے، کل تو زناکار کو ڈر لگتا تھا، وہ معاشرے سے اس کا بائیکاٹ ہوتا تھا۔ کوئی لڑکی فرار ہو جائے کسی لڑکے کے ساتھ تو اس کو تصور نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ کے چلی آئے گی، ماں باپ اس کو پوری زندگی چھوڑ دیتے تھے کہ اس نے ایسا کیوں کر لیا، اس نے نکاح سے قبل اس سے ملاقات ہی کیوں کر لی، ایسا تصور تھا۔ آج تو اگر وہ بچہ ملوث ہو گیا گناہ میں، گناہ کر لیا، فَكَانَ اسْمُهُ عَلَى أَبَوَيْهِ یا أَبَاهُ، اس کا گناہ اس کے ماں باپ پر ہوگا، کیوں نہیں کیا آپ نے اس کا نکاح۔ میرے دوستو بس یہی بات اگر ہم اپنی گانٹھ سے باندھ لیں کہ ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، دنیا کچھ بھی کرے ہمیں اپنا وقت قیمتی بنانا ہے، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، تلاوت کر لیں، کچھ نہیں تو اپنے گھر میں جا کے سو جائیں، اپنی بیوی سے بات کر لیں، یہ عبادت ہے، بچوں سے بات کر لیں، یہ عبادت ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیں، یہ عبادت ہے۔ یہ کیا کہ ہم نے سڑکوں پر بیٹھا ہوا کسی کو دیکھا تو وہیں بیٹھ گئے اور لنترانی وہاں پر چل رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، آپ سے زیادہ اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔